السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 3 جولائی اور سن 2021۔ بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آج آپ کے ساتھ میں بات کروں گا۔ وہ ہے ایشو مسجد اقصیٰ، قبلہ اول، یروشلم میں واقع یہ کمپاؤنڈ۔ اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اسرائیل جس طریقے سے آگے موو کرنا چاہ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو اسلامی بلاک ہے مڈل ایسٹ میں، اب اس میں تھوڑا اختلافی چیز لا کے تو وہ کوئی مزید اس کا فائدہ وہ لینا چاہ رہا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کے اسرائیل کے وزیر خارجہ نے، جو ابھی ابوظہبی کے دورے پر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد اقصیٰ کا جو کنٹرول ہے غور کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے حوالے کر دیں۔ یہ انہوں نے وہاں پر ایک اندیا دیا۔ اب یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، میں آپ کو اس کی تھوڑی تاریخ بھی بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، ہم لوگ یہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کیونکہ یروشلم میں ہے اور وہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے، فلسطین پر یروشلم پورا اب اسرائیل کے پاس ہے، تو شاید اس لیے اس کا قبضہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ جس کو ہم الحرم شریف کہتے ہیں اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کا جو انتظام ہے، اس کا جو کنٹرول انٹرنل کمپاؤنڈ کے اندر جو کیا ہوتا ہے، وہ جارڈن کے پاس ہے، اردن کے پاس ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس لیے اردن کے پاس ہے کہ وہاں پر جو شاہ ہیں اردن کے، وہ بیسیکلی ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق ہے، یعنی یہ وہ بالکل اپرووڈ اس حوالے سے ہیں کہ وہ ان کا تعلق ہاشمی خاندان سے ہے۔ اور وہ کیونکہ تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا پوری اس خطے کی، کیونکہ وہ حکمران تھے اور یہ چلا آ رہا ہے، صدیوں پرانا یہ سلسلہ تھا۔ تو جو سعودی حکومت جو بنائی گئی تھی، جو سعودی عرب بنایا گیا تھا، تو ان کو حجاز سے ہاشمیوں کو نکالا گیا اور پھر اس کے بعد وہ ادھر آئے، اردن میں انہوں نے اپنی بنائی، حکومت بنائی، اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا کنٹرول ان کے پاس تھا۔ بہت ہی یہ انٹرسٹنگ یہ چیز ہے۔ 1924 میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ 1924 میں جو مسجد اقصیٰ تھا اس کا کنٹرول جارڈن کے پاس آ گیا، اور مکہ معظمہ اور مدینہ شریف اس کا جو کنٹرول تھا وہ ابن سعود یعنی ہاؤس آف سعود، سعودی عرب کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی جو سعودی عرب ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر جو مسجد اقصیٰ کا کنٹرول ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے، کیونکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر ہاؤس آف سعود کی گورنمنٹ ہے، تو ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ بھی اگر ان کے پاس آ جائے تو پھر جو اسلام کے 3 بڑے بنیادی جو سینٹرز ہیں وہاں پر ان کا کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن اس میں جو اردن ہے اس کے لیے یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور انہوں نے فوراً یہ جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا تب بھی پرنس محمد بن سلمان کی یہ کوشش رہی اور گفتگو چلتی رہی، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ شاید اس کا کنٹرول جو ہے وہ دے دیا جائے سعودی عرب کو۔ انٹرنل کنٹرول کی میں بات کر رہا ہوں، جو باہر کی جو سیکورٹی ہے، کیونکہ وہاں پر اسرائیل قابض ہے تو وہ اسرائیل کے پاس ہی ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں اس کی تھوڑی کہ یہ ٹوٹل جو مسجد اقصیٰ ہے یہ 35 ایکڑ پر مشتمل یہ کمپاؤنڈ ہے، اور اس میں ایک تو حرم شریف یعنی ایک تو مسجد ہے، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں کا ہے ٹیمپل ماؤنٹ۔ یہ بیسیکلی جھگڑا یہ ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو ببلیکل ٹیمپلز تھے، جو یہودیوں کے پرانے ٹیمپلز تھے، وہ یہیں پر تھے، اسی مسجد میں تھے اور اسی کمپاؤنڈ میں تھے، اس لیے ان کا یہاں پر حق ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول تھا، اور ابھی صرف اس کی جو ایک مغربی دیوار ہے وہ کھڑی ہے، جس کو یہودی کہتے ہیں کہ وہ دیوار گریہ ہے، اور اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہاں پر مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور بلیو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گئے تھے، اوپر گئے تھے معراج شریف پر، تو جو براق ہے یہاں پر سے وہ اس براق پر سوار ہوئے اور وہ گئے۔ تو یہ بہت ہی ایک مسلمانوں کے لیے بڑا ایک سینسٹیو ہے۔ اردن کے لیے جو ہاشمی وہاں پر خاندان ہے، ان کا
ان کے لیے یہ اس کا نظم و ضبط سنبھالنا ایک بڑے آنر کی بات ہے. سعودی عرب اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اس کا بندوبست ہم سعودی عرب کو دے دیں. کیوں؟ اسرائیل اپنی سعودی عرب سے ریکگنیشن چاہتا ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جب یو اے ای نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا, بحرین نے ایکسیپٹ کر لیا اور بہت سارے دوسروں نے ممالک نے ریکگنائز کر لیا, تو اگر سعودی عرب بھی ہمیں ریکگنائز کر لے تو پھر جو ایک اینیموسٹی ہے مسلم دنیا میں, اس کو ختم کرنے میں سعودی عرب ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. پرنس محمد بن سلمان ٹرمپ سے اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں, اور جب یہ ساری سچویشن 2020 میں بھی ہوئی تھی تو پھر جو کنگ عبداللہ ہے جارڈن کے, انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن ابھی الیکٹ ہوئے تھے, ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا, تو وہ ارلی 2020 میں انہوں نے فوری طور پر ان سے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ جناب یہ آپ نہیں کریں گے. اب یہ دانہ اسرائیل نے پھر دوبارہ پھینکا, اور اس کی وجہ مسلمانوں کے اندر تھوڑی اور تفریق آ جائے, جارڈن اور جو سعودی عرب ہے ایک دوسرے کے سامنے آ جائے. اور انڈیا یہ دیا ہے, کہا یہ ہے کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں. اچھا, آج ہم اس کی بات ہی کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 1947 میں بیسیکلی یہ جو برٹش کنٹرول میں تھا فلسطین, تو اس کو تقسیم کیا گیا. ایک فلسطینی ریاست اس میں بنائی گئی اور ایک یہودی ریاست اس میں بنائی گئی. جو یہودی تھے وہ زیادہ تر یورپ سے وہ آ رہے تھے, لیکن اس میں کیا یہ گیا تھا کہ 55% جو علاقہ ہے وہ دے دیا گیا یہودیوں کو اور 45% علاقہ مسلمانوں کو. 48 میں اسرائیل نے پہلی ایک جنگ جو تھی نا وہاں پر ہوئی, اور وہ اسرائیل نے 78% جو ٹیریٹری تھی جس میں ایسٹ یروشلم تھا, کیونکہ اس کو وہ لینا چاہتے تھے. یہودی بن تو گئے جب, اور ابھی یروشلم ان کے پاس نہیں تھا, لیکن وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو 1 سال کے اندر ہی انہوں نے حملہ کر کے تو وہاں پر جو ایسٹ یروشلم ہے اس کا بہت سارا حصہ وہ قبضے میں کر لیا. لیکن جو غزہ کا حصہ تھا, جو ویسٹ بینک ہے, یہ ایجپشین کنٹرول میں اور یہ جارڈن کے کنٹرول میں آ گیا. 67 میں پھر دوبارہ یہ اسرائیل نے جنگ کی, کیونکہ وہ جو کمپاؤنڈ ہے سارے کا سارا اس پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا, اور انہوں نے اس وقت اس پر قبضہ کر لیا اور عربوں کو شکست ہوئی. ہم سب آپ کے, ہمیں پتہ ہے سب کا. اچھا, وہاں پر جو فلسطینیوں کی حالت ہے آپ پریشان ہو جائیں گے. ان کے جذبے کو آپ سلام کریں گے. یروشلم میں تقریباً 4 لاکھ فلسطینی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کو وہاں پر شہریت نہیں ہے, ان کو شہری نہیں بنایا گیا, ان کو مستقل ریزیڈنس ہے. اگر وہاں پر وہ پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان کو جو فلسطینی ہے اس کو وہاں کی شہریت نہیں ملتی, لیکن جو یہودی وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے اس کو وہ مل جاتی ہے شہریت اس کی. یا وہاں پر تقریباً 12 آبادیاں یعنی سیٹلمنٹس انہوں نے زبردستی قائم کی ہیں وہاں پر یہودیوں نے, فلسطینیوں کو بے دخل کر کے, اور 2 لاکھ یہودی جو ہے نا, یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے, وہ اس پر انہوں نے بسائے ہوئے ہیں. پھر جو وہاں پر فلسطینی ہیں ان کی زندگیاں اتنی تنگ کی ہیں انہوں نے, اتنی مشکل ہے ان کے لیے, ان کو پرمٹ نہیں ملتا کام کرنے کے لیے, آنے کے لیے, موومنٹ کے لیے. جن علاقوں میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ پانی نہیں صحیح ہوتا, وہاں پر بجلی صحیح نہیں ہوتی, سینیٹیشن کے مسائل ہیں. مقصد کیا ہے کہ جو فلسطینی ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر تنگ ہو کر وہ یہاں سے چلے جائیں. اب یہاں پر وہ مختلف اوقات میں جھگڑے بھی کرتے رہے ہیں, سارے وہ معاملات کرتے رہے ہیں. اچھا, ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ابھی تک جو مقصد اقصیٰ کا جو اندرونی علاقہ ہے اس پر کیوں نہیں قبضہ کیا. ایک سوال آتا ہے نا کہ جب قبضہ تو کر لیا یروشلم پر, اس کو دارالخلافہ بھی انہوں نے بنا دیا, ابھی تک سوائے امریکہ کے کسی اور ملک نے, شاید 1-2 اور ملک ہیں, انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا, لیکن اس کو اندر آ کے وہ پورا قبضہ کیوں نہیں کرتے. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو یہودی مذہبی اسکالرز ہیں, جو ان کے مذہبی لیڈرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی مقدس اور اتنی پاک جگہ تھی, اور ہمارے جو ٹیمپلز تھے اب وہاں پر دوبارہ ہمیں جا کے عبادت نہیں کرنی, اور اس لیے یہودیوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر آ کے وہ عبادت کے لیے قبضہ کریں. لیکن بہت ساری ان کی تنظیمیں ہیں, یہ میرے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے اور ٹیمپل ماؤنٹ فیتھ فل, یہ 2 تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ جی یہودی اندر جائیں. اور انہوں نے اب سسٹم کیا بنایا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جو ٹورسٹ گروپ ہیں یہودیوں کے, ان کو لے کے وہ اندر جاتے ہیں. حالانکہ طے یہ ہوا تھا کہ یہاں پر جب مسلمان عبادت کر رہے ہوں گے تو کوئی ٹورسٹ نہیں آئے گا, لیکن وہ اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں. اور یہ شروع میں جو شہر تھا
یہ جو 1947 میں جب ڈیوائیڈ ہوا تھا تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس تھا اس کا بندوبست اور کنٹرول، لیکن پھر 67 میں جب اسرائیل نے اس پر حملہ کیا، قبضہ کیا، تو وہ سارے کا سارا معاملہ ان کے پاس آ گیا۔ اس میں ایریل شیرون ایک ان کا وزیر اعظم تھا، اس نے بھی بڑی کوشش کی اور 90 میں وہ آ گیا اندر 1000 فوجیوں کو لے کے، تو انتفاضہ ہوا وہاں پر، بڑا پروٹیسٹ ہوا مسلمانوں کا، فلسطینی بیچارے 3000 فلسطینی شہید ہوئے، 1000 جو یہودی ہیں وہ مارے گئے۔ اب انہوں نے اسرائیلی مارے گئے تھے۔ 2017 میں انہوں نے جو مسجد اقصیٰ کے نیچے ٹنلز ہیں وہاں پر انہوں نے اسرائیلی کابینہ کا اجلاس کیا کہ جی ہم یہاں پر اپنی وہ 50th اینیورسری منا رہے ہیں کہ جب ہم نے فتح کیا تھا اس کو یروشلم کو، تو یہ 50th اینیورسری ہے اس کی، تو اس کے لیے ہم یہاں پر آ رہے ہیں۔ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے مسلمانوں کی زندگیاں انہوں نے تلخ کی ہوئی ہیں، وہ چاہتے ہیں یہاں سے فلسطینی نکل جائیں، اور اب یہ بات انہوں نے پھر شوشہ چھوڑ دیا کہ ہم جو اس کا بندوبست ہے وہ ہم سعودی عرب کو دے سکتے ہیں، یا ایک کونسل بنا سکتے ہیں جس میں اردن بھی ہو، جس میں سعودی عرب بھی ہو، جس میں فلسطین بھی ہو، اور اس میں 1-2 اور ممالک بھی اس میں شامل کر لیے جائیں، تو وہ اس کا بندوبست کرے اور کنٹرول کرے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جس سے ان کا جو تسلط ہے، ان کا جو قبضہ ہے، وہ اس کو وہ کنٹینیو کر سکیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ کے میں گوش گزار کروں، اور بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ، ہماری ہسٹری ہے اور قبلہ اول ہے، ہمارے دلوں کے بہت نزدیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس رحم فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ ابھی تک اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں، بتائیں، اور کسی چیز پر اور اس طرح کے کسی موضوع پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں تو آپ کے سامنے ہم وہ سارے فیکٹس اور ساری سٹوریز وہ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔